الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، انما المشرکون نجس، سوائے اس کے کہ نہیں مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس نہ وہ قریب آئیں مسجد حرام کے اپنے اس سال کے بعد، بعد عامہم اس سال کے بعد، اپنے سال کے بعد، ھذا اپنے اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرو کمی سے، مفلسی سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، پس ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، انما المشرکون نجس، سوائے اس کے کہ نہیں مشرک نجس ہیں، مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، یعنی روحانی اعتبار سے، اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے۔ مشرکوں کا عقیدہ اور ان کے اعمال بڑے پلید ہیں، بڑے گندے اعمال ہیں۔ شرک، اس سے پلید عمل کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے گندا عمل اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شرک کے علاوہ اور مشرکین کے جو اعمال ہیں، اللہ رسول کی تکذیب اور دین کے اندر اضافے اور جھوٹ اور دنیا داری، یہ سب چیزیں، یہ سب اعمال نجس اور پلید اعمال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مشرکین صرف عقیدے اور اعمال کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پلید نہیں ہیں، بلکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی پلید ہیں۔ وہ کہتے ہیں روحانی اعتبار سے تو پلید ہیں ہی ہیں، بعض مفسرین کے نزدیک وہ ظاہری اعتبار سے بھی پلید ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی پلید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طہارت کا انتظام ہی نہیں کرتے، طہارت کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ کون سی طہارت؟ یعنی وہ طہارت جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس طریقے سے طہارت۔ اب ایک شخص جو ہے وہ قضاء حاجت کرے اور قضاء حاجت کے بعد وہ وضو نہ کرے تو وہ اس طرح پاک نہیں ہوتا، چاہے وہ جتنا مرضی اپنا ہاتھ منہ دھو لے، جتنی مرضی خوشبوئیں لگا لے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ احتلام وغیرہ کی وجہ سے، بیوی سے تعلق کی وجہ سے، اگر ایک شخص اسے غسل کی حاجت ہے تو اگر وہ اس طریقے سے غسل نہیں کرتا جس طریقے سے اللہ رسول نے حکم دیا ہے، تو وہ جتنا مرضی نہا دھو لے، وہ نہر کے اندر 10 گھنٹے نہاتا رہے، وہ گھنٹوں نہاتا رہے، تو وہ پاک تو نہیں ہوگا۔ پاک ہونے کے لیے نیت ضروری ہے اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل ضروری ہے۔ تو عام طور پر تو مفسرین یہاں روحانی طور پر اور عقیدے اور اعمال کے طور پر مراد لیتے ہیں کہ مشرک نجس ہیں، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر، عقیدے اور اعمال کے طور پر تو نجس ہیں ہی ہیں، وہ ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی نجس ہیں۔ ظاہری طور پہ نجس ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ پاک ہی نہیں ہیں. جب وہ پاک نہیں ہیں وہ پاکی کا اہتمام ہی نہیں کرتے، نہ وضو کا نہ غسل کا. تو خوشبوئیں لگانے سے ظاہری طور پر اور ظاہری طور پر منہ ہاتھ دھو لینے سے تو کوئی پاک نہیں ہو جاتا. تو چونکہ مشرکین نجس ہیں فلا یقرب المسجد الحرام، بس نہ وہ قریب آئیں مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد. کس سال کے بعد؟ یعنی 9 ہجری کے بعد. یعنی یہ وہی حکم ہے جس کا اس صورت کے شروع سے ذکر ہے. اس صورت کے شروع میں ذکر ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بیزاری اور برات کا اعلان ہے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے، مشرکین سے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اب 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر زمین میں نکل جاؤ. تو وہ جو ان کو اعلان کیا گیا کہ اب تم یہاں رہ نہیں سکتے، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، جس کا کوئی معاہدہ ہے وہ معاہدہ وہ توڑ دیا گیا ہے، سوائے بعض گروہ کے جن کا ذکر بعد میں ہے. تو اس صورت کے شروع میں جس معاہدے کو توڑنے کا اور مکہ سے نکلنے کا، مسجد حرام سے نکلنے کا ذکر ہے، تو یہاں بھی وہی مراد ہے. تو بعد عامہم ھذا سے مراد، چونکہ وہ 9 ہجری والا واقعہ ہے، 9 ہجری کو حج فرض ہوا تھا، اور جیسے ہی حج فرض ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو پیچھے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ ان آیات کا اعلان کر دیا جائے حج کے موقع پر، آئندہ سال مشرک یہاں نہیں ہوں گے. تو یہ اسی اعلان کا تکرار ہے اور اسے دوبارہ اعلان کیا گیا ہے. تو اب مشرک جو ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے اس سال کے بعد، اب انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا. یہاں مسجد حرام سے مراد صرف مسجد حرام نہیں ہے، یہاں مسجد حرام سے مراد پورا مکہ مکرمہ ہے. تو مشرک یہ نہیں کہ صرف مسجد حرام میں نہیں جا سکتے اس 9 ہجری کے بعد، بلکہ وہ پورے مکہ مکرمہ میں، پورے حرم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام بولا ہے، اور مسجد حرام بول کر مکہ مراد لیا ہے. جیسے یہاں ہے، یہاں مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ ہے. مسجد حرام بول کر مکہ مکرمہ کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ اگر مکہ مراد ہوتا تو باقاعدہ مکہ یا بکہ قرآن میں مکہ کے لیے مکہ کا لفظ بھی آیا اور بکہ کا لفظ بھی آیا. ببطن مکہ تھا قرآن میں ہے، اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو قرآن میں مکہ کو مکہ بھی کہا گیا اور بکہ بھی کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسجد حرام کا لفظ بولا ہے، تو کیا مسجد حرام بول کر مکہ مراد لیا جا سکتا ہے؟ ہاں، گرامر کی روح سے مراد لیا جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو ہم گرامر کی روح سے؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں جز بول کے کل مراد لیا جائے، جز بول کے کل مراد لیا جائے. اور یہ گرامر میں عام ہے، یہ فصاحت و بلاغت میں اور علم بلاغت، علم بیان میں یہ چیز عام ہے کہ ایک جز بول کے کل مراد لے لیا جاتا ہے. تو مکہ مکرمہ، مسجد حرام مکہ مکرمہ کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، تو مکہ کا ایک جز بول کے پورا مکہ مراد لیا جا سکتا ہے. یہ کوئی بعید نہیں ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں گرامر میں. مثال کے طور پر سجدہ بول کے رکعت مراد لے لی جاتی ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے. کیا مراد ہے 2 سجدوں سے؟ 2 رکعتیں پڑھی. بعض دفعہ رکوع بول کے رکعت مراد دی جاتی ہے. تو جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، اور یہ صرف عربی زبان میں نہیں ہے، اور زبانوں میں بھی ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جیسے یہ استاذ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی لڑکی کا ہاتھ مانگا ہے، تو ہاتھ مانگنے سے مراد شادی ہی کرنا ہے. بالکل صحیح ہے، بڑی اچھی مثال ہے. تو ہاتھ مانگنے سے مراد صرف ہاتھ تو نہیں ہے، وہ پورا جو ہے وہ ایک جو شادی بیاہ کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، وہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں مکمل طور پر. اسی طرح ہی کہتے ہیں ہم پر ہیڈ، تو پر ہیڈ سے مراد یعنی ہر شخص کو یہ پر ہیڈ اتنا اتنا دے دو. اب ہیڈ سر بول کر پورا انسان مراد لیا جاتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں رقبہ بول کر فک رقبہ بول کر غلام مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ غلام کی گردن ہمارے سامنے جھکی ہوتی ہے آقا کے سامنے، تو رقبہ گردن بول کے پورا غلام مراد لیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جز بول کے کل مراد لینا. جز بول کے کون سا جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے؟ ایسا جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے جو بہت اہم حصہ ہوتا ہے. صرف اہم حصہ اس کو بول کر کل مراد لیا جا سکتا ہے، غیر اہم جز بول کر کل مراد نہیں لیا جاتا. یعنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی انسان کا ناخن بول کے پورا انسان مراد لیا جائے، یا کسی انسان کی انگلی بول کر پورا انسان مراد لیا جائے. ہاں ایسا جز جو یعنی ایک اہم حصہ ہو، اہم کام کرے، چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جائے. ابتغاء وجہ اللہ قرآن میں اللہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، اللہ کا چہرہ تلاش کرنا اسے. جی سر بول کے جیسے میں نے کہا کہ پورا انسان مراد لیا جاتا ہے. ہاتھ بول کر ابھی جیسے مثال آئی، ہاتھ یہ سارے اہم حصے ہیں. رکوع بول کر، سجدہ بول کر. تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، بلکہ مکہ کی اہمیت ہی خانہ کعبہ کی وجہ سے. تو مسجد حرام بول کر، خانہ کعبہ بول کر یا مسجد حرام بول کر مکہ مراد لینا، تو یہ اس کی گرامر میں بہت ساری مثالیں. اور گرامر میں، علم بلاغت وغیرہ میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، بعض دفعہ کل بول کے جز بھی مراد لے لیا جاتا ہے. الٹ بھی ہوتا ہے، کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے. کیسے؟ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے. یہاں نماز سے کیا مراد ہے اس حدیث میں؟ جی سورہ فاتحہ مراد ہے، کیونکہ یہ پوری حدیث پڑھیں تو اس میں ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے میں نماز کو تقسیم کر دیا ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی. جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی. جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو یہ ایک ایک آیت کا جواب ہے. تو حدیث کے شروع میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے میں نماز کو تقسیم کر دیا ہے، اور یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے. تو نماز ایک کل ہے، ایک پورا ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے بہت بڑی. لیکن اب یہاں نماز بول کر سورہ فاتحہ مراد لی گئی ہے، یعنی کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس سے بھی کل بول کر جو جز مراد لیا جائے تو اس جز کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ جز ایسے ہے جیسے کہ کل ہو. تو جز بول کے کل مراد لیا جائے یا کل بول کے جز مراد لیا جائے تو ان دونوں سے اس جز کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی گویا کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ جز اکیلا ہی کل کے برابر ہے، جیسے بھی میں نے مثال دی سر کی یا گردن کی، تو انسان کے اندر سر اور گردن کی حیثیت، وہ سر اور گردن کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد، تو مسجد حرام سے مراد یہاں پورا مکہ مکرمہ مراد ہے. مکہ مکرمہ کے قریب نہ آئیں. تو مکہ مکرمہ میں مشرکین کو داخل ہونے سے منع کر دیا گیا،
اور دیگر نصوص کی بنا پر مدینہ منورہ سے بھی، تو مشرکین مکہ اور مدینہ میں حرم مکہ حرم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بعض علماء نے اجازت دی ہے خدام کی حد تک یہاں، یا جہاں بہت زیادہ کوئی ضرورت ہو تو صحابہ تابعین کے نصوص کی بنا پر۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب مسجد حرام مکہ میں نہیں آ سکتے کفار، اور مکہ میں نہ آنے کی وجہ در حقیقت وہاں مسجد حرام جیسی عظیم مسجد کا وجود ہے، خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کا وجود ہے، تو بعض علماء نے اس کو باقی مساجد بھی اس سے مراد لی ہیں کہ عام مسجدوں میں بھی کفار داخل نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں منع کر دیا تھا کہ مشرکین مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی داخل نہ ہوں، کیونکہ انہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ بہرحال مجبوری ہو تو مشرکین جو ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں عام مسجد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد کو مسجد میں ٹھہرایا تھا، اور اسی طرح وہ ایک شخص تھا سمامہ بن اسال جو کافر تھا، تو اس کو مسجد میں باندھا گیا تھا، 3 دن کے لیے اسے باندھا گیا۔ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ بعد کی بات ہے، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے مسجد میں باندھا گیا۔ بہرحال یہ حکم اصلاً مسجد حرام اور مسجد حرام کے ارد گرد، یعنی یہ حکم اصلاً مکہ مکرمہ کے لیے ہے۔ تو اے ایمان والو، سوائے اس کے کہ نہیں مشرک نجس ہیں تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، یعنی حرم مکہ کے قریب نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد، 9 ہجری کے بعد۔ اب وہ دن اور آج کا دن کافر حرم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور حرم مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، جیسے میں نے وضاحت کی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تم ڈرو کمی سے، عائلہ عول سے ہے، اور عول کہتے ہیں کمی کو، اگر تم کمی سے ڈرو، کمی سے مراد یہاں مال و دولت کی کمی ہے، تجارت کی کمی ہے، مفلسی مراد دی جا سکتی ہے، مفلسی، محتاجگی۔ اگر تم کمی سے ڈرو یعنی مفلسی سے، محتاجگی سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر چاہے گا۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ کفار مسجد حرام میں مکہ میں داخل نہ ہوں، تو بعض مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ حرم مکہ مکرمہ میں پورا عرب آتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور جب اتنی بڑی تعداد کفار کی آتی ہے مکہ میں اور بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے، تو لوگوں کے آنے جانے سے، آپس میں میل ملاپ سے تجارت بڑھتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس علاقے کو جس علاقے میں لوگ بہت زیادہ آئیں جائیں۔ تو مکہ مکرمہ میں اگر کفار آئیں گے، مشرکین مکہ آئیں گے، اور پہلے آتے تھے 9 ہجری سے پہلے، تو اس سے اہل مکہ کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ تو اگر کفار نہیں آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل مکہ وہ غریب ہو جائیں اور مفلس ہو جائیں، محتاج ہو جائیں، اور وہ جو ان کی تجارت پہلے اہل مکہ تاجر تھے اور اللہ نے بہت غنی کیا ہوا تھا، غنا دیا ہوا تھا مسجد حرام کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے اس کو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہوا۔ تو بالکل خانہ کعبہ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے، دینی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی۔ تو کفار کی وجہ سے، لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں زر مبادلہ زیادہ کمانا ہو تو سیاحت کو عام کرنا چاہیے۔ تو ایک سیاحت دنیاوی ہوتی ہے، اور ایک دینی سیاحت ہے، اور ایک دینی ہمارے مناسک ہیں، اور تو اس کی وجہ سے بھی تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے، دین کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈر ہو کہ مشرکین کے نہ آنے کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا کم ہو جائے گا، صرف مسلمان آئیں گے تو کم لوگ آئیں گے، تو اتنی تجارت اور اتنا فائدہ نہیں ہو سکے گا جتنا فائدہ مشرکین اور کفار کے آنے سے ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مفلسی سے نہ ڈرو، اگر تم اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے تمہیں اگر چاہے گا تو غنی کر دے گا۔ اس میں اللہ نے ایک بہت بڑا اصول دے دیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے حکم پر عمل کرے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے اگرچہ ظاہری طور پر مسلمان کو نقصان ہو رہا ہو تو وہ نقصان نہیں ہوتا۔ یہ غنا اور فقر اور رزق کھلا کرنا اور رزق تنگ کرنا یہ انسان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، انسان کی محنت کے اوپر انسان کی محنت اس کی بنیاد نہیں ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو رزق پھیل جاتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہتے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے محنت کرنے کے باوجود۔ تو اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، مشرکین کو نہیں آنے دو گے مکہ مکرمہ میں، تو تم سمجھتے ہو کہ اس سے تم مفلس ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے۔ نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اور اللہ نے کیا۔ جب مشرکین نہیں آئے، 9 ہجری کے بعد سے مشرکین کا داخلہ بند ہو گیا، لیکن مکہ مکرمہ میں ہمیشہ رزق کی فراوانی رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور ہمیشہ رزق کی فراوانی رہی ہے۔ مسلمان ہی اتنے زیادہ ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہر وقت عمرہ کے لیے، حج کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں کبھی بھی لوگوں کی کمی نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں جو چیز نہ ملے وہ مکہ مکرمہ میں مل جاتی ہے، جو پھل کہیں اور نہ ملے وہ مکہ مکرمہ میں مل جاتا ہے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں تو کھیتی باڑی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے باوجود اللہ نے برکت دے رکھی ہے۔ تو یہ رزق کو تنگ کرنا، رزق کو کشادہ کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان محنت کرتا ہے تو انسان کے ہاتھ میں محنت ہے، لیکن نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں، اگر محنت ہوگی تو بھی نتیجہ نکلے گا، اور وہ یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو وہ کوشش کرے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ آخرت کے حوالے سے ہے، کچھ لوگ اس کو دنیا کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ یہ آخرت کا اصول ہے کہ آخرت میں انسان کو محنت اور کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اگر ایک بندے نے محنت اور کوشش نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے تو لازماً اسے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آخرت میں انسان اپنی محنت، صرف اپنی محنت اور کوشش سے اللہ کی نعمتیں اور جنت نہیں پائے گا، بلکہ اس کوشش اور محنت کے بعد اللہ کی رحمت سے انسان کو آخرت میں جنت اور جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ لیکن محنت اور کوشش ضروری ہے، محنت اور کوشش کے بغیر آخرت نہیں مل سکتی۔ اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، وہ شخص جو خرچ نہیں کرتا کہ میرا مال کم نہ ہو جائے، تو اللہ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اس شخص کو خبر نہیں ملی جو پرانے صحیفوں میں ہے، اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں ہے، جنہوں نے ہر بات کو پورا کیا۔ کیا ہے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں، پرانی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی آخرت میں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو وہ کوشش کرے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کو اس کی کوشش ضرور دکھائی جائے گی، آخرت مراد ہے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے وہاں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا کا ذکر نہیں ہو رہا۔ دنیا میں انسان کو کئی دفعہ محنت کے بغیر، کوشش کے بغیر بہت مال و دولت مل جاتا ہے۔ دنیا میں جو بادشاہوں کی اولاد ہے، مالداروں کی اولاد ہے، ہم باقاعدہ محاورہ بولتے ہیں فلاں شخص سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوا۔ تو یہ کوشش کے بغیر اسے کہاں سے اسے سونے کا چمچہ مل گیا، اور کہاں سے وہ اتنی نعمتوں میں پل بڑھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے محنت کی، بھئی محنت تو ماں باپ نے کی ہے، بچے نے تو محنت نہیں کی، تو بچے کو تو محنت کے بغیر مل گیا۔ دنیا میں ایک شخص تھوڑی محنت کرتا ہے
اللہ کی طرف سے اسے رزق زیادہ مل جاتا ہے. شخص زیادہ محنت کرتا ہے اس کو رزق کم ملتا ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اور ایک بندہ بڑی کوشش کرتا ہے دنیا کے اندر، بہت کوشش کرتا ہے، بہت دعائیں کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں. ما نشاء جسے ہم چاہیں، جتنی ہم چاہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں. جو دنیا کی کوشش کرے، دنیا کے لیے دعائیں کرے اور اس کی ساری تگ و دو دنیا کے لیے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں. جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. سب کو نہیں ملتی، اور جتنا انسان چاہے اتنی نہیں ملتی. اللہ چاہتا ہے جس کے لیے اس کو ملتی ہے، اور جتنی اللہ چاہتا ہے اتنی ملتی ہے. محنت کے برابر نہیں ملتی. پھر ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. پھر ہم ایسے شخص کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں آخرت میں جس میں وہ ذلیل رسوا ہو کر داخل ہوگا. ومن اراد الاخرۃ جو آخرت چاہے، وسعى لها سعيها اور پھر وہ اس کے لیے بڑی کوشش بھی کرے، وهو مؤمن اور وہ مخلص بھی ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا. اس کی کوشش قابل قدر ہے. یہاں اللہ نے اپنی مشیت کی شرط بھی نہیں لگائی. تو جو آخرت کی کوشش کرے، آخرت کے لیے کام کرے، تو آخرت میں انسان محنت کرتا ہے تو اس کو لازماً آخرت میں بدلہ ملتا ہے. بہرحال بات دور نکل رہی ہے. تو مقصود یہ ہے کہ ظاہری طور پر ایسے اعمال انسان سمجھے کہ اگر ہم یہ اعمال سر انجام دیں گے تو ہم دنیا میں الگ تھلگ ہو جائیں گے، قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے اور ہم دنیاوی طور پر پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء. اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ. حدیث میں آتا ہے جو کوئی شخص کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اس کو لازماً اس کا بدلہ دیتے ہیں. ان اللہ علیم حکیم. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور نہیں وہ حرام کرتے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے. ولا یدینون دین الحق اور نہیں وہ دین اپناتے، دین الحق دین حق کو، دین حق کو بطور دین اپناتے بھی نہیں ہیں، یعنی دین اسلام کو. من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیۃ حتیٰ کہ وہ دیں جزیہ، عن یدن ہاتھ سے، وہم صاغرون اور وہ ذلیل ہوں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ کے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان بھی نہ لائیں، آخرت پر بھی ایمان نہ لائیں. سارے کفار ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن میں مشرکین مکہ بھی مراد ہیں، جن میں یہود و نصارہ بھی مراد ہیں، ہندو بھی، مجوسی بھی، سارے لوگ مراد ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. لیکن یہاں بطور خاص اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے من الذین اوتوا الکتاب کہہ کر ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی خاص کر دیا گیا اہل کتاب کو. گویا کہ یہ آیت اہل کتاب کے حوالے سے خاص ہے. مشرکین کا، عام کفار کا پیچھے ذکر ہے، پیچھے 2-3 صفحوں میں مشرکین کا ذکر آ رہا ہے. یہاں اللہ نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے. یہ آیت کریمہ اہل کتاب کے حوالے سے خاص ہے، یہود و نصارہ کے حوالے سے. پچھلی آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کا حکم دیا ہے، مشرکین سے، دیکھیے شروع دور میں، مکی دور میں جگہ جگہ اللہ عفو درگزر، معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو، تو یہ نصیحت تھی. لیکن مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جب ہجرت کی مسلمانوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دے دی ہے، چونکہ مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، تو اب اگر مسلمان بدلہ لے سکتے ہیں تو مسلمان بدلہ لیں. اور جیسے جیسے اسلام مضبوط ہوتا گیا، مسلمان مضبوط ہوتے گئے، تو ویسے ویسے حکم آیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ سختی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بھی سختی سے پیش آئیں گے.
مسلمانوں کے ساتھ نرم ہیں، مسلمان کافروں کے لیے تو فولاد ہوتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء، اگر طاقت ہے تو، اگر طاقت نہیں ہے تو بہرحال پھر عفو درگزر سے کام لینا ہوگا. لیکن اگر طاقت ہے تب پھر آہنی ہاتھ سے نمٹنا ہوگا. تو سورہ توبہ میں شروع سے کفار اور مشرکین کے حوالے سے ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا ذکر موجود ہے. تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح پیچھے کفار کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، تو اسی طرح اللہ اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ لڑنے کا حکم دے رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور جیسے میں نے ذکر کیا یہاں یہود و نصارہ مراد ہیں، کیونکہ آخر میں اللہ نے خود صراحت کر دی من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اہل کتاب تو آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے. اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں، وہ دہریے نہیں ہیں. اہل کتاب بہت سے کفار مشرکین دہریے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، اخروی زندگی نہیں ہے. لیکن اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ تو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، جنت جہنم کو بھی مانتے تھے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، حسد کی وجہ سے انہیں نبی تسلیم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کا جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ ایک بندہ منہ سے کہتا رہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اس سے ایک بندہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں بن جاتا. اللہ پر ایمان سے مراد اس طرح کا ایمان ہے جو ایمان اللہ اور اللہ کا رسول تقاضا کرتے ہیں. یعنی ایک بندہ منہ سے کہتا رہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، کیا ہم مان لیں گے؟ کیا یہ مان لیا جائے گا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں مانا جائے گا. اللہ پر ایمان کب تسلیم ہوگا؟ جب کوئی اللہ کو ویسے مانے جیسے اللہ چاہتے ہیں. ایک بندہ اللہ کی بہت تعظیم کرتا رہے اور کہے میں اللہ کو رب مانتا ہوں، لیکن وہ اللہ کے احکامات مانے ہی نہ، اللہ کی کتاب کو نہ مانے، اللہ کے رسولوں کو نہ مانے، تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہا. چاہے منہ سے جتنا مرضی وہ تقاضا کر رہا ہے میں اللہ کو مان رہا ہوں. ایک بندہ اللہ کے بارے میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کی ایسی ایسی صفات بیان کرتا ہے جو اللہ نے بیان ہی نہیں کی اپنی. وہ اپنی طرف سے وہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے جو اس کو سمجھ آتی ہے. وہ ناقص ہے، اس کی عقل ناقص ہے، اس کو اس کی ناقص عقل میں جو الٹا سیدھا سمجھ آتا ہے وہ اللہ پر اس طرح ایمان لاتا ہے. ایسا ایمان اللہ کے یہاں مطلوب ہی نہیں ہے. ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ اپنی عقیدت اور اپنے جذبات کے مطابق نبی کو مانتا ہے، وہ نبی کو نبی کے بتانے کے مطابق نہیں مانتا. نبی کہیں کہ میں نبی ہوں، میں انسان ہوں، میں نبی ہوں، وہ کہ نہیں آپ انسان نہیں، یہ نبی تو انسان نہیں ہو سکتا، نبی تو بہت اعلیٰ ایک نورانی مخلوق ہونی چاہیے. بھئی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ رسول بتائیں گے کہ نبی کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے. یہ اللہ رسول بتائیں گے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے. اللہ کے بارے میں ایمان یہ ہے، کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اللہ کو ماننا یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ کے احکامات کو ماننا اور اللہ کی وحی کو ماننا اور اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ کے حلال و حرام کو ماننا، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا. اللہ کو اس طرح ماننا جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، یہ ہے اللہ کو ماننا. تو یہود عیسائی اس طرح اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کے ایمان باللہ کا انکار کر دیا. جی وہ باپ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں، تو وہ اس معنی میں اللہ کو باپ کہیں پھر بھی غلط ہے. اور اگر وہ باپ سے مراد عزت والا مراد لیں تو بہرحال اللہ کو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ کا حکم ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں یہود اور عیسائیوں کے ایمان باللہ کا انکار اس لیے کیا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے. یعنی وہ اللہ کو معبود مانتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اوروں کو بھی معبود مانتے تھے. یہود جس طرح اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اللہ کہتے تھے، اور عیسائی اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کہتے تھے. تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ کیسے اللہ کو مان رہا ہے؟ یعنی اللہ کو ماننے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک بندہ بس
اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بس مجھے رب مان لو، مجھے معبود مان لو تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ 10,000 اور بھی معبود مان لو، تم نے چونکہ اللہ کو معبود مان لیا تو مجھ پر تمہارا ایمان ہے، نہیں، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ بہت ساروں کو معبود مان رہا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی ایک کو مزید معبود مان رہا ہے، وہ در حقیقت اللہ پر ایمان پھر نہیں لاتا۔ یہی معاملہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہاں ذکر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہمارے ہاں آج بہت سے لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی عقیدت اور بڑے عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور وہ اس طرح ہوگا جس طرح صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا ہے، اللہ رسول نے تقاضا کیا ہے۔ اب انسان اپنی طرف سے ہی نبی کی صفات بیان کرتا رہے، اپنی طرف سے ہی نبی کو نورانی مخلوق بنا دے، اپنی طرف سے ہی کچھ ایسی چیزیں نبی کے بارے میں، اور اس سے کہا جائے کہ بھئی اس میں کوئی دلیل لاؤ، وہ کہ نہیں یہ تو عقیدت کا مسئلہ ہے، یہ تو عقیدہ کا مسئلہ عقیدت کا ہوتا ہے، یہاں دلائل کام نہیں آتے۔ بھئی ہر چیز میں دلیل سے بات ہوتی ہے۔ آخرت پر یہود و نصارہ ایمان رکھتے تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یعنی جو بندہ ایمانیات کی کسی ایک چیز کا انکار کر دے، وہ ایمانیات کی کوئی دوسری چیز مانتا ہو، وہ دوسری چیز کا ایمان اسے فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر ایک شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتا ہے، حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو وہ نبیوں پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے نبیوں پر ایمان کا دعویٰ اس کا غلط ثابت ہو جائے گا۔ اگر ایک بندہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانے، حضرت موسیٰ کو نہ مانے، کوئی حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول مانے، حضرت عیسیٰ کو نہ مانے، تو وہ نبیوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ کوئی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ دونوں کو مان لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے، تو اس کا نبیوں پر ایمان نہیں ہے۔ کوئی شخص میکائیل، اسرافیل، ملک الموت سارے فرشتوں کو مان لے، جبرائیل کو نہ مانے، تو اس کا فرشتوں پر ایمان نہیں ہے۔ یہود نے ایک دفعہ کہا کہ جبریل ہمارا دشمن فرشتہ ہے، دشمن ہے، ہم جبریل کو نہیں مانتے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک۔ اللہ نے حضرت جبریل کی اہمیت بیان کی کہ جبریل تو وہ ہیں جنہوں نے آپ پر قرآن نازل کیا اور قرآن کی یہ صفات ہے۔ پھر اگلی آیت بڑی غور طلب ہے، اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا، یعنی یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہود حضرت جبریل کا انکار کر رہے ہیں، حضرت جبریل سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہود نے نہیں کہا ہم اللہ کے دشمن ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہو، من کان عدوا للہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو۔ یہود نے نہیں کہا تھا ہم تمام فرشتوں کے دشمن ہیں، یہود نے کہا تھا ہم جبریل کے دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے فرشتوں کے دشمن ہیں، ورسلہ، یہ اللہ کے رسولوں کو بھی دشمن ہے۔ یہود نے نہیں کہا تھا ہم رسولوں کے دشمن ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وجبریل ومیکائیل، یہ جبریل کے بھی دشمن ہے اور میکائیل کے بھی دشمن ہے، میکائیل کے بھی۔ حالانکہ جس جگہ یہود نے جبریل سے دشمنی کا اظہار کیا، اسی جگہ پر یہود نے کہا تھا ہم میکائیل کو مانتے ہیں۔ میکائیل تو جو ہے نا وہ بارشیں لاتا ہے اور وہ نعمتیں لاتا ہے، اسی جگہ پر یہود نے جبریل کو دشمن کہا تھا اور میکائیل کو دوست فرشتہ کہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جبریل کے بھی دشمن ہے، میکائیل کے بھی دشمن ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ جو شخص یعنی ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہو جائے، وہ باقی چیزوں کا آٹومیٹک منکر ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کو ماننے کا دعویٰ کیوں نہ کرے۔ تو اگر ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کو نہ مانے اور وہ دعویٰ کرے میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں، اس کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے یہ رسول ہیں، تم ان رسولوں کو مانو گے تو میں دنیا بھی تمہاری بنا دوں گا، آخرت بھی بنا دوں گا۔ نہیں مانو گے رسولوں کو، دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اب ایک بندہ کہتا رہے میں آخرت کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، رسولوں کو نہیں مانتا، وہ گویا کہ آخرت کا منکر ہے۔ اس نے آخرت میں اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ وہ منہ سے کہتا رہے میں آخرت کو مانتا ہوں۔ تو ایک تو یہاں یہود و نصارہ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے، حالانکہ وہ آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ تو ان کو آخرت کا منکر کیوں کہا؟ کیونکہ وہ باقی ایمانیات کے منکر ہیں، اس لیے۔ یا پھر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ان کو آخرت کا منکر کہا ہے کہ ایک بندہ منہ سے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، لیکن وہ آخرت کو ماننے کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے نہ کرے۔ ابھی جیسے میں نے مثال دی،
آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، لیکن وہ جنت جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے وہ کام ہی نہیں کرتے۔ وہ منہ سے کہتے رہیں گے ہم آخرت کو مانتے ہیں، سود کھا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ آخرت میں سب سے پہلے حسابی نماز کا ہونا ہے۔ ایک بندہ کہتا رہے میں آخرت کو مانتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ آخرت کو کیسے ماننے والا ہے؟ یہ آخرت کو ماننے کے تقاضے پر عمل ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی آخرت کا انکار ہو سکتا ہے۔ آخرت کے انکار سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی میں آپ دیکھیں تو بہت سے مسلمان، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں یہود و نصارہ کا ذکر کر کے اللہ ان سے ایمان باللہ کی بھی نفی کر رہے ہیں اور ایمان بالیوم الآخر کی بھی نفی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایمان باللہ کے بھی بذام خود قائل تھے اور وہ ایمان بالیوم الآخر کے بھی بذام خود قائل تھے۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہیں وہ حرام کرتے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کو وہ حرام نہیں مانتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حلال کو حلال نہیں مانتے۔ انہوں نے حلال اور حرام کا حق اپنے علماء کو دے دیا ہوا۔ اب دیکھیے، تو فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کو حرام نہیں مانتے۔ اب یہاں اللہ نے وہ حرام نہیں مانتے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ بھی حرام کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی حرام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہاں سے ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، سنت کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ جس طرح اللہ حرام کرتے ہیں قرآن میں، اسی طرح سنت سے بھی وہ چیزیں جو چیزیں سنت میں حرام ہے وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن میں کوئی چیز حرام ہے۔ تو یہ حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، اللہ کے حکم سے، ذاتی طور پر نہیں۔ تو اللہ کی بھی مانی جائے گی، رسول کی بھی مانی جائے گی۔ تو یہ یہود و نصارہ کا ایک جرم یہ بھی ہے۔ ولا يدینون دین الحق، اور یہ دین حق کو بھی نہیں اپناتے، دین اسلام کو۔ انہوں نے اپنے دین، ان کا دین اسلام تھا، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کا دین اسلام تھا، انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اس کا نام یہودیت عیسائیت رکھ دیا، من مانے اضافے کر دیے۔ جو اصل دین تھا، دین اسلام، جو تمام نبیوں کا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین ہے، اس دین کا انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو دین حق کو بھی نہیں اپناتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی پیچھے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان سے اس وقت تک لڑتے رہو، اور ان سے لڑنے کی یہ وجوہات ہے جن کا پیچھے ذکر ہوا، ان سے اس وقت تک لڑتے رہو حتی یعطوا الجزیۃ، حتیٰ کہ یہ جزیہ دے دیں، عن یدن، ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں۔ یہ جزیہ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے لڑتے رہو۔ تو جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ وہ ایک رقم ہے جو سالانہ دی جاتی ہے، جو غیر مسلم ادا کرتے ہیں ایک مسلمان علاقے میں رہنے کے لیے، مسلمان حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے۔ مسلمان حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے اور وہ اس کے بدلے مسلمان حکومت کو کچھ مخصوص رقم سالانہ ادا کرتے ہیں، اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جزیہ صرف غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے مسلمان حکومت میں رہنے کے معاوضے کے طور پر۔ اور کس بات کا معاوضہ ہوتا ہے؟ کہ مسلمان حکومت ان کے جان و مال کی محافظ ہوتی ہے، جس طرح مسلمانوں کے جان و مال کی محافظ ہوتی ہے، اس طرح ذمیوں کے، غیر مسلموں کے جان و مال کی محافظ ہوتی ہے۔ لیکن انہیں یہ جزیہ ذلیل ہو کر دینا پڑتا ہے۔ مسلمان جزیہ ادا نہیں کرتے، مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ جزیہ نہیں ہے، ٹیکس نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ تو کافر غیر مسلم جو ہے یہود و نصارہ، یہ ذلیل ہو کر جزیہ ادا کرتے ہیں مسلمان علاقے میں رہنے کے لیے، پھر ان کے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح مشرکین سے لڑنا ہے، اس طرح یہود سے بھی لڑنا ہے، عیسائیوں سے بھی۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو الگ بات ہے، اگر وہ یہودی رہیں تو پھر ایک صورت ہے جزیہ ادا کریں، پھر وہ یہود و نصارہ بن کر بھی تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں، ورنہ پھر انہیں جزیہ ادا کرنا پڑے گا، یا پھر یہ سارے کام انہیں چھوڑنے پڑیں گے، پھر انہیں اسلام لانا پڑے گا۔ عام کفار کے ساتھ 3 معاملات ہوتے ہیں، یا تو وہ جو ہے وہ جزیہ دے دیں، اور یا پھر جو ہے ان سے لڑائی ہوتی ہے، اور بہرحال یہاں یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا وہ جزیہ ادا کر دیں، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ جی، جزیہ کی مقدار کوئی طے نہیں ہے اسلام میں، لیکن یہ کم ہوتی ہے کہ جو
غیر مسلم آرام سے دے سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شاید آدھا دینار یا کتنا دینار لیا جاتا تھا پورے سال کا، تو یہ اتنا ہوتا تھا کہ وہ آرام سے دے سکتے تھے۔ اور یہ ان غیر مسلموں سے، یہود و نصارہ سے لیا جاتا تھا کہ جو جوان ہوتے تھے، جو کمائی کر سکتے تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے تھے پھر ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ ان پر بھی بیت المال سے خرچ کیا جاتا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔